بہت تیزی سے اس وقت کام جاری ہے اور اس کی لینڈ ایکوزیشن تقریباً 60% کے قریب ہو چکی ہے. اس میں بڑی سپیڈ سے بڑی تندہی کے ساتھ اس میں کام جاری ہے اور خواہش وزیر اعظم کی ہے کہ بنڈل آئلینڈ راوی سے زیادہ تیزی کے ساتھ ابھرے اور اس کے اوپر کام شروع ہو. ہماری ایک چیز تو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے. اس کو کسی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. یہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے. یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ وہ 2 نئے شہر آباد کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے بعد یہ پہلا شہر ہوگا جو آباد ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اتنی تیزی اس میں دکھائیں گے کہ راوی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. اس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہمارا راوی کے ساتھ ہوگا. اس میں انوائرمنٹ اینڈ ایکو فرینڈلی ڈیولپمنٹ کے اوپر خاص توجہ رکھی گئی ہے. IUCN اور USBGC اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل انوائرمنٹ آرگنائزیشنز اس کے اندر ساتھ ہیں اور وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے وزیر اعظم کو پیش کریں گی. انوائرمنٹل اسٹڈیز آن مینجمنٹ ایکسپینشن جو مینگرووز کی ہے, جو اس کے گرد قدرتی جنگل ہے مینگرووز کی صورت میں, اس کی نیچرل ہیبیٹاٹ کو برقرار رکھا جائے گا. اس میں جتنی اس وقت قدرتی طور سے وہاں پہ جو برڈز ہیں یا اس کے اندر فشز ہیں یا اس کے اندر جو سمندری جانور وہاں پائے جاتے ہیں, ان کو بغیر خراب کیے ان کی حفاظت کے ساتھ اس کو چلایا جائے گا. اس کی جو انوائرمنٹل اسٹڈیز ہیں فار ایکو لائف, واٹر کوالٹی, ایئر ایمبینٹ اور جو پولوشن ایریاز ہیں, اس کو بھی خاطر خواہ مد نظر رکھ کے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس کے اندر بھرپور قسم سے یعنی پاکستان کا پہلا ایسا شہر ہوگا جس کا ایک جامع ماسٹر پلان کے ساتھ اس کو وہاں پہ بنایا جائے گا. ہم اس وقت راس سیویج سمندر میں پھینک رہے ہیں. جو یہ آئلینڈ ہے بنڈل آئلینڈ, اس کے اطراف میں مچھلی نہیں آتی کیونکہ اتنا گند اور گندا پانی وہاں پر جمع ہے کہ جس کی وجہ سے جو سمندری حیات ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. ہم اس پانی کو صاف کریں گے. منسٹر میری ٹائم افیئرز نے وہاں پہ پورا منصوبہ بنا رہے ہیں. اس میں کلین واٹر وہاں پہ ہوگا. اس کے اندر یہ بننے کے ساتھ یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمارا جزیرہ ہے بنڈل آئلینڈ, یہ اٹھا کے اسلام آباد نہیں لایا جا رہا. یہ بنڈل آئلینڈ سندھ کا ہی حصہ رہے گا. سندھ میں تقریباً اس آئلینڈ کے آنے سے 1.5 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوگا. تقریباً 1.5 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوگا. اس میں جاب کریشن ہوگی اور اس کے اندر تقریباً 40 سے 50 لاکھ ٹورسٹ سندھ میں آئیں گے ایک بار یہ آئلینڈ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو. اس وقت اس میں جو سیلینٹ فیچرز ہیں, اس کی تمام ریونیو سندھ حکومت کو جائے گی. وفاق کا صرف انٹرسٹ اتنا ہے کہ اگر یہ آئلینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تقریباً $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی اس آئلینڈ کے اوپر, جو کہ خطیر رقم ہے. اور اس رقم سے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت ضرورت ہے ڈالر کی, وہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے گا. ترقی کی طرف گامزن ہوگا ملک. اس کے علاوہ جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے, جس طرح کراچی نے ایکسپینڈ کیا ہے بغیر ماسٹر پلان کے, بغیر سیوریج لائن کے, بغیر رین واٹر ڈرین کے, جس طرح کراچی نے ایکسپینڈ کیا ہے, اس کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے بھی کراچی کے ساتھ ایک اور نئے شہر کی ضرورت ہے جس کو یہ آئلینڈ پورا کرے گا. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا میں نے آپ کو بتایا. ڈیسیلینیشن پلانٹ اس میں ہم لگا رہے ہیں. ورلڈ کلاس ڈیولپمنٹ ود کنیکٹیوٹی ٹو کراچی تھرو 2 بریجز. اچھا, یہ جو برج ہے یہ کراچی میں ڈیفنس سے اس کو شروع کر رہے ہیں اور یہ جیسے ہی یہ برج بننا شروع ہوگا ان آئلینڈز کی بالکل جو آج جو ان کی حیثیت ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی. اس کے اوپر تمام دنیا سے اس وقت لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ہمارے گورنر ہاؤس میں منسٹر میری ٹائم افیئرس سے رابطے کر رہے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو ہاربر فش مارکیٹ اور کولڈ اسٹوریج کی فیسلٹی جو فشرمین کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ اسٹیٹ آف آرٹ ہوگی. ایسی فیسلٹی ابھی تک پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. لوگوں نے خود سے تو اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے, تھوڑی کمپنیوں نے, لیکن یہ پہلی بار
ایک جامع منصوبے کے تحت فشرمین کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کے روزگار میں اضافہ کرنے کے لیے، پاکستان کی فشری کو ایکسپورٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، جس سے رائٹ آف ایکسیس ٹو دا فش مارکیٹ، اگر آج ہمیں فش مارکیٹ جانا ہو تو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو وہاں جانے کے لیے بھی آپ کو انفراسٹرکچر میں بھی پرابلم ہے، اور وہاں موزوں بندوبست جو ہونا چاہیے ایک اتنے بڑے کوسٹل آئلینڈ سٹی کے ساتھ، وہ موجود نہیں ہے، تو یہ اس کو بھی پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کی فائنینشیل بینیفٹس ہیں، تقریباً $50 بلین اس کے اندر US ڈالر اس کے اندر آئیں گے، جو اوورسیز پاکستانی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل فرمز کمپنیز بھی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ کئی کمپنیز نے آلریڈی ہمارے منسٹر صاحب سے رابطے میں ہیں، جنہوں نے رابطہ کیا ہے، جن کو ہم باقاعدہ ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ کے ذریعے ہم ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں عمران خان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عمران خان کا وہاں مکان نہیں بننے جا رہا اس کے اندر، عمران خان کا کوئی پلاٹ اس کے اندر نہیں ہوگا، علی زیدی کا کوئی پلاٹ اس میں نہیں ہے۔ یہ خالصتاً پاکستان کی ترقی کے لیے یہ دو بنائے جا رہے ہیں شہر نئے، راوی سٹی، راوی ریور سٹی اور بنڈل آئلینڈ۔ اگر ہم بنڈل آئلینڈ اگر یہ بنڈل آئلینڈ ٹیک آف کر گیا، اس سے سندھ کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، جو ریونیو کی پوزیشن ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ وینچر کر کے اس کو بنائیں، اور میں سندھ حکومت نے اب تک بڑا اس کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج ٹاسک دیا ہے کہ میں اس آئلینڈ اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، علی زیدی بھی ہوں گے، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اس پہ ملاقات بھی کروں گا، اور اگر اس میں کہیں بھی کوئی ریزرویشن ہمارے صوبہ سندھ کو آ رہی ہے یا سندھ کی حکومت کو آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اکیلا وفاق نہیں اس کو بنا سکے گا جب تک صوبہ ساتھ نہیں دے گا۔ پنجاب میں اس کی تیزی کی وجہ یہ ہے راوی یونیورسٹی کی، کہ اس میں صوبے کے جو لوگ ہیں، صوبے کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، وہ ساتھ دے رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے اس میں جج کر لیا ہے کہ ان کو کتنا ریونیو اور کتنا فائدہ اس سے ہونے والا ہے، جو کہ شاید ہمیں ابھی سندھ حکومت کو مزید ہمیں ان کو الیبریٹ کر کے بتانا پڑے گا کہ سندھ کا کتنا بڑا اس کے اندر ایڈوانٹیج ہونے والا ہے۔ ہمارے کچھ فشرمینز کو وہاں پہ تحفظات تھے جن کو دور کر دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ہم سب سے بڑی فش مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہاربر فش مارکیٹ، جس کے اندر جدید سائنسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، جس کے اندر جدید طرز پہ وہاں سے پاکستان کی فشری کو ایکسپورٹ ملے گی، اور ورکنگ گروپ ان پریزنس آف آل اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف سندھ حکومت اور وفاق، بلکہ جس کے اندر فشرمینز بھی ہوں گے، جس کے اندر جو انوائرمنٹلسٹ ہوں گے، اس کے اندر فائنینشیل کمپنیز جس کے اندر ہوں گی شامل، اور اس کو کھل کے کیا جائے گا۔ اب تک جو اسپیکولیشن بازار میں چلتی ہیں کہ جی فلانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، فلانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 100% ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا۔ یہ کسی ایک کمپنی یا 2 یا 4 کمپنیوں کے لیے کام نہیں ہو رہا، یہ کام خالصتاً پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب اسلام آباد شہر بنا تھا تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملا تھا۔ آج جب یہ 2 شہر بننے جا رہے ہیں تو پاکستان کی اکانومی ایک اور مزید ایک لیول کے اوپر جائے گی، جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ کسی کو انسیکیور اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ وفاق آ کے قبضہ کر رہا ہے کسی چیز پہ، قبضہ کسی چیز پہ نہیں کیا جا رہا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بنڈل آئلینڈ سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا حصہ رہے گا، سندھ میں ہی رہے گا۔ بنڈل آئلینڈ کو اٹھا کے اسلام آباد کے قریب لا کے نہیں بسایا جا رہا، وہیں پر روزگار میں اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا جو اس وقت سندھ میں کمی ہے ٹورزم کی، جہاں ٹورسٹ سندھ کی طرف نہیں آتے، ناردرن ایریاز کی طرف آتے ہیں، اس سے یہ ٹورزم اٹریکشن بھی ہوگی بہت بڑی، کیونکہ ایک جو واٹر لائن پاکستان کے پاس ہے، کوسٹل لائن، اس کا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، تو فائنینشیل فائدہ اس صورت میں بنڈل آئلینڈ کی صورت میں انشاءاللہ وہ اٹھایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ علی؟ اچھا جی، میں 2-3 باتیں ذرا کلیئر کال کر دوں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ اگر ہونی ہے تو وہ تو صوبے کے لیے ہونی ہے نا، مانے وہ کوسٹ لائن جو ہے، یا اگر سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو،
اگر وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ تو جو صوبے کے لوگ ہیں, جو سندھ کے لوگ ہیں, وہ ان کا فائدہ ہوگا. مانے اسلام آباد میں رہنے والے کا یا لاہور میں رہنے والے کا یا پشاور میں رہنے والے کا وہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو سندھ میں رہنے والے کا ہوگا, کیونکہ یہ سندھ کا حصہ ہے کراچی, اور کراچی کے اندر یہ کوآرڈینیٹس میں آتا ہے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جو 1973 میں پورٹ قاسم اتھارٹی کے جو کوآرڈینیٹس ہیں, 1973 میں تو عمران اسماعیل شاید آپ گورنر نہیں تھے میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس وقت وزیر, چھوٹے تھے شاید, میں کلاس 1 میں تھا. تو 1973 میں پورٹ قاسم اتھارٹی جب بنی تھی اس کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن ہوئے تھے. اس کے کوآرڈینیٹس کے اندر یہ جو آئلینڈز ہیں, جزیرے بہت سارے آتے ہیں, کچھ اس کوآرڈینیٹس کے باہر ہیں, کچھ کوآرڈینیٹس کے اندر آتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی ایچ اے فیز 8 جو ہے اس کا بھی بڑا حصہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے اندر آتا ہے, اور پورٹ قاسم اتھارٹی سے انہوں نے لیز کی ہوئی ہے زمین, اور رینٹ پر آئے ڈی ایچ اے نے پورٹ قاسم اتھارٹی کو, اور اسی طرح کے پی ٹی کو بھی بھرایا کیونکہ کچھ حصہ کے پی ٹی میں آتا ہے. تو یہ فیڈرل کوآرڈینیٹس جب بنے تھے تو یہ فیڈرل کے اندر. اب آ جائے جی 18ویں ترمیم کے اوپر. 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 172 ہے وہ اونر لیس پراپرٹی کی بات کرتا ہے, مانے وہ پراپرٹی جس کو کوئی کلیم نہیں کرے, جس کے اوپر کوئی کلیمنٹ نہ ہو, جو کسی کے پاس نہ ہو. بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی چیز جو کلیم نہیں ہوتی وہ صوبے کی ہے, وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن, لیکن یہ تو کلیمڈ ہے, اور کلیمڈ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو پہلے بھی لیز ایشو کی ہوئی ہے, ایک لیز کے تحت وہاں پہ کچھ نیوی بھی ہے, نیوی کی فورسز, وہ لیز پورٹ قاسم نے ایشو کی ہوئی ہے نیوی کی, اور پہلے بھی اس کی این او سیز دی گئی تھیں. تو یہ جو اتنا بڑا ایک بنا دیا ہے اس کو ایشو, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سارے سندھ کے لوگوں سے کہ عمران اسماعیل صاحب گورنر صاحب ہو گئے یا ہم ہو گئے, ہم بھی سندھ کے بیٹے ہیں, ہم نے وہ اسی شہر میں کراچی میں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑے ہیں, ہمارا انٹرسٹ ہے سندھ کا اور کراچی کا. اور یہ جو ایک کریٹ کیا جا رہا ہے تاثر کہ جی ہم نے کوئی اس میں کوئی پتہ نہیں کیا قبضہ ہو رہا ہے, کہ اتنی ٹویٹ کر دی تھی اس دن چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے, کہ جی پتہ نہیں کشمیر اور کیا ہو گیا. اتنا اس کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں, یہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. نوکریاں ملیں گی اگر انشاءاللہ, جب کنسٹرکشن اگر وہاں جب شروع ہوگی, اس کے بعد جب ایک شہر آباد ہوگا تو نوکریاں تو وہیں کے لوگوں کو ملیں گی, امپلائمنٹ ان کی کریٹ ہوگی. ڈیپ سی فشنگ منسٹری آف میری ٹائم کے اندر ہے. 12 نوٹیکل مائل جو آپ کا ٹیریٹوریل واٹر ہوتا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. 12 نوٹیکل مائل سے لے کے کانٹیننٹل شیلف جو کہ تقریباً 250 کلومیٹر, اگر آپ 250 نوٹیکل مائل تک, وہ ہے حصہ, وہ آتا ہے فیڈرل کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد بھی. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں فشرمین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ 550, جیسے گورنر صاحب نے آپ کو بتایا, اور میں پچھلے 2 سال سے کئی سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں, تقریباً 5 سے 550 ملین گیلن گندا پانی, ان ٹریٹڈ سویج, وہ روز ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں. اگر آپ کراچی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمندر کا رنگ جو ہے وہ پورٹ سے اور کتنے آگے نوٹیکل مائل تک جائیں تو وہ کالا رہتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 5000 ٹن ہر روز, 5000 ٹن سالڈ ویسٹ وہ ان ٹریٹڈ پانی میں پھینک دیا جاتا ہے. اور بارش ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ نالوں میں سے جو پانی لے کے جاتا ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے, آپ کو سپورٹ ہی نظر نہیں آتا, کچرا نظر آتا ہے, اور ہم صفائی کر تھک گئے. ان ساروں کی ٹریٹمنٹ پلانٹ بن رہے ہیں تاکہ یہ ایک ورلڈ کلاس فیسلٹی بنے, ٹاپ دنیا کی. باہر کے ملکوں میں آئیلینڈز نہیں ڈیولپ ہوئے ہیں, آپ یورپ پوری دنیا میں آئیلینڈز نہیں ڈیولپ ہوئے ہیں. آپ چلیں یورپ چھوڑیں, دبئی چلے جائیں, دبئی نے تو بنائے ہیں آئیلینڈز ڈیولپ کرنے کے. تھا کیا دبئی فشنگ ولیج اور ٹریڈنگ ولیج, اور وہ آج آپ دیکھیں کہ وہ دبئی نے آئیلینڈز نہیں بنائے. کیا اس کی پوری انوائرمنٹل اسٹڈی ہونی ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا ہوا کھڑا ہو گیا. سو جسٹ آرام سے ریلیکس. اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی بات ہے, میں اس دن مرزا وہاب کی اتفاقاً پریس کانفرنس ضرورت ہے, ہم نے کہا جی ہم فواد سے بات کرنے کو تیار ہے, تو ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ابھی ہم نے کراچی جو پیکیج کیا ہے اتنا بڑا 1.13 ٹریلین کا, اس میں کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی ہم نے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن اگر پاکستان کے لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اگر کوئی بینیفٹ کر رہی ہے, کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے, تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب وہ K4 کا منصوبہ پورا
وفاق کر رہی ہے تو وہ اسلام آباد کو پانی دے رہی ہے کہ کراچی کو پانی دے رہی ہے؟ کراچی کے لیے پانی کا منصوبہ ہے, وفاق نے لے لیا پورا. کے سی آر کا ایشو تھا وہ وفاق کر رہی ہے. یہ کراچی کے اندر وہ سرکولر ریلوے چلے گی نا, اس میں کوئی لاہور کے لوگ تو نہیں بیٹھنے لگ گئے سرکولر ریلوے میں. ہاں وہ ضرور جا کے بیٹھیں, کراچی جائیں تو بیٹھے, لیکن وہ کراچی سے کنیکٹ نہیں, لاہور سے تو نہیں کنیکٹ. یہ سارے منصوبے سندھ کے لیے ہی ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ترقی ہو پورے پاکستان کی, ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈفرینس. جو بھی نظریاتی یا سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اگر ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو ڈیولپمنٹ میں ساروں کو ساتھ مل کے کرنی پڑے گی. اسی لیے اس کو تھوڑا سا میں کئی دیکھ رہا تھا کہ ادھر کے اخباروں میں, باہر کے اخباروں میں بھی چلا گیا وہ. آج ہندوستان ٹائم, ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے جی؟ ہندوستان ٹائم کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے اوپر؟ ان کو بڑا فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں آج سے 35 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ دبئی جو آج ہے وہ آج سے 35 سال پہلے کسی کا ویژن نہیں تھا. وہ ایک آدمی نے ویژن کیا, اس کو ویژنائز کیا, اس کا پلاننگ کی, اور آج جو دبئی اپنی جگہ ہے دنیا میں خوبصورت ترین جگہ میں سے دبئی ہے. یہ وہی ویژن ہے. یہ آج جو ہمیں ایک اجڑا ہوا وہاں پہ نظر آتا ہے جو کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے بنڈل آئلینڈ, یہ دبئی کو بھی بیٹ کر دے گا انشاءاللہ. یہ اکانومی میں دبئی کو بیٹ کرے گا. ایک ہیلدی کمپٹیشن کی ہم طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ میڈیا سے خاص طور سے کہ اس کو پازیٹیو اینگلنگ کی طرف سے دیکھیں. یہ ایک انتہائی زبردست اور جامع منصوبہ ہے جو وزیر اعظم صاحب کرنے جا رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وزیر اعظم صاحب اس کا جلد کراچی آ کے افتتاح بھی کریں گے. جو ریزرویشنز ہیں سارے اداروں کی چیزوں کی وہ ہم دور کر لیں گے, اور اس کے بعد جب یہ ایک بار شروع ہو جائے گا نا, یہ برج بننا شروع ہو جائے, پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. یہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے دنیا میں, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا انشاءاللہ. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی آج, مہنگائی کے حوالے سے کوئی تبادلہ خیال ہوا, اور جو منصوبے آپ بتا رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوں گے اور کتنی لاگت ان کے اوپر آئے گی؟ پہلے مہنگائی کا میں نے آپ کو بتایا جی, دیکھیں مہنگائی نمبر 1 تو پروونشل سبجیکٹ ہے. نمبر 2 کہ وزیر اعظم صاحب انتہائی سیریس ہیں اس وقت. جو شوگر اور ویٹ کی ہورڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ بہت سیریس ہیں, اور وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بڑے افیکٹو اسٹیپس بھی لیں گے. یہ منصوبے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس منصوبے سے تقریباً $50 بلین کی آمدنی جو ہے وہ متوقع ہے. $50 بلین آپ سوچیں کہ ہمارا جو اس وقت فسکل ڈیفیسٹ ہے اور جو ہماری چیزیں ہیں وہ تو اس سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک لیپ جمپ پاکستان کو مل رہا ہے. دیکھیں پورٹ قاسم, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا, پورٹ قاسم اتھارٹی جب بنی تھی 1973 میں, 1973 میں جب اس کے ایکٹ بنا تو اس کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن ہوئے, نقشہ بنایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہ پورٹ قاسم کی اتھارٹی کی جگہ ہے. یہ بنڈل آئلینڈ یا اور ایسے بہت سارے آئلینڈ وہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں. اب پورٹ قاسم اتھارٹی ہو گیا, کے پی ٹی ہو گئی, یا گوادر ہو گیا, یہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں. تو جو بھی پراپرٹی ہے وہ فیڈرل کی ہی اونرشپ ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 172 جو ہے اس میں اگر آپ کانسٹیٹیوشن ہو تو آپ پڑھ لیں, وہ بات کرتا ہے اونر لیس پراپرٹیز. اس کا ہیڈنگ یہ ہے اونر لیس پراپرٹی, مانے کہ ایسا کوئی بھی ایسٹ, ایسی کوئی بھی پراپرٹی جس کی کوئی کلیمنٹ نہ ہو. کچھ آئلینڈز ہیں جن کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اب یہ تو اونڈ ہے تو اونر لیس تو نہیں ہوا, اور اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کے اوپر جو لیز بھی دی گئی ہے پہلے, جو نیوی کو, پاکستان نیوی کو لیز دی گئی ہوئی تھی, وہ پورٹ قاسم اتھارٹی نے دی تھی. اور اس سے پہلے بھی تو آپ نے این او سیز ایشو کی تھی اس کے اوپر, 2 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں آپ. سو دیرفور یہ اتنا حوالہ بنا ہے, پولیٹیکل نہ کریں ڈیولپمنٹ کی طرف سے. صاحب آپ سے یہ سوال ہے سر درست ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کراچی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی حالات کراچی کے رہے ہیں باقی میں نے دیکھا. سوال یہ سر کہ حکومت کو ابھی 2 سال ہو گئے تو اپوزیشن نے ایک بہت بڑا اتحاد بنا لیا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے پہ عوام کے پاس جا رہے ہیں
اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے. کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ کورونا کی لہر بھی دوبارہ شروع ہو رہی ہے, کیا ایسی ایکٹیویٹیز الاؤ کی جائیں گی شہروں کے اندر بڑے جلسوں کی؟ دوسری طرف کیونکہ وائرس بہت بڑھ رہا ہے. دیکھیں جی, دو آپ نے سوال کیے ہیں. ایک آپ نے پولیٹیکل سوال کیا ہے کہ جی وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور دوسرا آپ نے ایڈمنسٹریٹو سوال کیا ہے. دوسرا ایسا ایڈمنسٹریٹو کا ہے کہ جی کرونا کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. پہلی بات ہے کہ اگر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اگر کسی نے کرنا ہے, کوئی جو مرضی کرنا ہے, وہ تو جمہوری عمل ہے, وہ ان کا حق ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم 100 بسم اللہ کریں, ہم تو نہیں کریں جی پروٹیسٹ کریں. ابھی وہ یہ ہم جمہوری لوگ ہیں, کریں بسم اللہ کریں. جہاں تک قانون کی بات ہے, جو قانون نے ایکٹ کرنا ہے, اگر کسی کے اوپر کیسز بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے کیا ہے, وہ قانون اپنا راستہ. ہم تو خان صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی پہلے دن سے ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ انٹرفیئرنس نہیں ہے, بلکہ وہ الٹا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ کے پوچھے کہ سر یہ کرو, بولے تم اپنا کام کرو, جا کے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, بٹ فالو دا لا. جو قانون بنا ہوا بنا ہوا. جہاں تک آگے آپ نے کرونا کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, وہ ایس او پیز میں رہ کے گھر میں. فالو کیجیے گا مائک کو. بنگل آئی لینڈ جو بسانے جا رہے ہیں آپ لوگ, کراچی والے آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے ہیں, اچانک آپ کی توجہ کراچی پیکیج سے اس طرف کیوں آ گئی ہے؟ نئے آئی لینڈ میں پانی اور سیوریج کا نظام تو ہوگا کہ کراچی جب ناقابل اصلاح ہو چکا ہے, جو آپ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. نہیں, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہی سوال اگر میں رکھوں کہ کیا پنجاب ناقابل اصلاح ہو چکا ہے جو وہاں پہ نیا شہر بن رہا ہے. نئے شہر کا اصلاح آپ کچھ دوسرے شہر کے اصلاحات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. نیا شہر بڑے بڑے ملکوں میں بسائے گئے ہیں, اور نئے شہر جب بھی بسائے جاتے ہیں جب آپ نے اکانومی کو بوسٹ دینا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کا جو کراچی پیکیج ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. بلکہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے دوسرے اضلاع کے لیے بھی مزید پیکیجز کا اس وقت سوچ رہے ہیں. تو یہ اس کا اس سے مکس نہ کریں, یہ ایک پیورلی اکنامک وائبل وینچر کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہمارے ایگزسٹنگ شہر کی اصلاحات کا معاملہ ہے. میں صرف ایک سیکنڈ میں آپ کو چیز اس میں ایڈ کر دوں. دیکھیں پہلے آپ جو بھی دنیا میں انٹرنیشنل آپ کہیں بھی دیکھیں, جو بھی شہر ہوتا ہے اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے انورڈ. مانے شہر کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا علاقہ شہر کے سینٹر سے دور آباد کیا جاتا ہے اور ان کو کنیکٹیوٹی دی جاتی ہے, تو ایک اور علاقہ آباد ہو جائے. جیسے اگر آپ دبئی کی مثال دیکھ لیں تو دبئی تو صرف ڈیرا تھا, ڈیرا کے بعد ایک دوسرا آئلینڈ جب وہ بر دبئی, جیسے پار دبئی تھا وہ بر دبئی آباد ہوا, اس کے بعد وہ مرینا لے گئے, وہ سب ریگستان کے بیچ میں, اب وہ مرینا ایک اور سینٹر بن گیا. اسی طرح آپ کہیں بھی دنیا کو کوئی شہر لے لیں, ہمیشہ شہر آؤٹ ورڈ سے انورڈ جو ہوتا ہے. ہمارے یہاں سیڈلی کراچی میں کیونکہ جیسے گورنر صاحب نے کہا پہلے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوئی اوور دا ڈیکیڈز, صدیوں سے یا اتنے سال ہو گئے, تو وہ ہماری گروتھ کراچی کی نیچے سے ایسے کر کے ہوئی ہے. تو وہ سارا کا سارا جتنا تھا وہ سارا کا سارا ڈاؤن ٹاؤن کراچی سے تباہ ہو گیا. وہ جو پرانا جو کھارا در تھا فار ایگزامپل, وہ سارا وہ ٹریڈنگ ہب, وہ ٹریڈنگ کا علاقہ تھا پورٹ کے پی ٹی کے لیے. آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یا دوسرا یا پہلا یا دوسرا جو نوٹیفیکیشن سائن کیا گورنر جنرل بننے کے بعد, وہ چیئرمین کے پی ٹی کے لیے کیا تھا. اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے. سو ایک پورٹس کا ایک بڑا دنیا بھر میں ایک بڑا اکنامک ڈیولپمنٹ میں کسی بھی شہر کے بڑا رول ہوتا ہے. اس رول کو اب ہم اجاگر کریں. علی بھائی یہ دو سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک آپ سے بنڈل آئی لینڈ کے حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ پرائیویٹ انویسٹر سے کون سی پرائیویٹ پارٹی سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, کون کون سے اس پہ کافی زیادہ جو ہے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور گورنر صاحب اتحادیوں سے اور ایم کیو اور دیگر جو جی ڈی اے سے ملاقاتوں میں آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, بلکہ آپ کی مطلب کی قیادت میں ہو رہی ہے, تو اس میں ذرا بتائیے کہ کیا آؤٹ پٹ ہے آپ کی جو اتحادی ہیں اس وقت, وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے, کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, جس نے بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے, گروپ بنانا ہے, کوئی بھی پرائیویٹ انویسٹر ہو, لوکل ہو, انٹرنیشنل ہو, بات تو سب سے کرنی ہے نا. یہ کوئی ایک تو نہیں کر سکتا. اتنا مجھے پتا ہے پاکستان کا فارن ریزرو 50 بلین نہیں ہے, تو کوئی ایک آدمی تو کوئی ایک کمپنی تو نہیں کر سکتا. اٹ از گوئنگ ٹو بی, اس کی پراپر زوننگ ہوگی, انوائرمنٹل اسٹڈیز کے بعد وہ ایسا ایسا کر کے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. 2-3 سال میں نہیں ہونے لگا, ٹائم لگے گا. اور سب سے بات ہوتی ہے, سب سے بات کرنی چاہیے. دوسرا سوال گورنر صاحب آپ کو جواب دیں. ساتھ ہی لے لیں, ایک منٹ, یہ پولیٹیکل سوال ذرا لے لیں, ساتھ ہی لے لیں. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ابھی جو آپ کی ملاقات ہوئی, جو پریس ریلیز آئی ہے, اس میں ایک آئی لینڈ اتھارٹی کے چیئرمین بھی وہاں پہ تھے, ان کا نام تو پہلے نہیں آیا کہ چیئرمین کون ہے. ایک تو یہ سر, یہ دوسرا یہ کہ جو علی بھائی نے لیٹ
لیٹر جو ہے شیئر کیا تھا وہ سندھ حکومت وڈرا کر چکی ہے وفاق کو لکھا تھا، اور یہ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ اتنا صاف شفاف تھا تو یہ جس پہ ریئیکشن ہوا ہے کہ یہ اگر ٹرانسپیرنٹ تھا تو آرڈیننس پر کیوں لایا؟ دیکھیے جو چیئرمین کی آپ نے بات کی وہ ابھی ایکٹنگ چیئرمین ہے عمران امین صاحب، اور ابھی میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور جب ان کی باقاعدہ ہو جائے گی تو وہ آپ سے مخاطب بھی ہوں گے، آئیں گے بھی آپ سے بات کریں۔ دوسری بات یہ کہ آرڈیننس اس وقت کیونکہ اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اور اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بڑے سپیڈ سے یہ منصوبہ نکل رہا ہے، جیسے ہی اسمبلی سیشن میں آئے گی تو اس کو باقاعدہ وہاں سے اپروول لے لی جائے گی۔ جو آپ نے بات کی کہ این او سی کی کینسلیشن کی، وہ لیٹر ودرا کیا ہے سندھ حکومت نے، سندھ حکومت سے ہماری وفاقی لیول پر بات چیت جاری ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں کراچی جا کے سندھ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات بھی کر لوں گا، اور جو ان کے ابہام یا ان کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کر لیا جائے گا۔ نہیں جی، میری ان سے کوئی اس بارے میں ملاقات پولیٹیکلی ملاقات نہیں ہوتی۔ میری ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، میں تمام ہمارے پورے صوبہ سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں، چاہے خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، ان کے لیے میں نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے پولیس سے یا مقامی طور پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ آ کے میرے سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو میٹنگ میں نے کی تھی یہ آئی لینڈ کے حوالے سے ہی ان سے میں نے ملاقات کرنے کے لیے کی تھی۔